زمانہ جاہلیت سے انسانی معاشرے میں موجود ایک اور ایسے گناہ اور ایسے جرم کے بارے میں نشاندہی فرمائی جو انسانی فطرتوں میں شامل ہے، جس طرح شرک، بت پرستی اور زمانہ جاہلیت کی شرک پر مبنی دیگر رسم رواج انسانی فطرت کا حصہ بن چکی تھی، اسی طرح مال یتیم کا بغیر انصاف کے استعمال، یہ ایک ایسا انسانی المیہ ہے کہ جو ہمیشہ سے انسانی معاشروں میں انسانوں کے لیے ایک عام گناہ رہا ہے، اور یہ بڑا حساس معاملہ ہے۔ یتیم کا مال بڑا حساس معاملہ ہے۔ اموال الیتامیٰ قرآن کی یہ اصطلاح، رب کے کلام کا یہ پیغام اور رب کے اس آخری کلام کا یہ سبق بارہا مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ اموال الیتامیٰ، اموال الیتامیٰ، مال الیتیمی، مال الیتیمی۔ اس سے پتہ چلا کہ بار بار انسان کو یاد دہانی کرانا مقصد ہے کہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور بہت سارے انسانی معاشرے، بہت ساری قومیں، بہت سارے قبیلے اس برائی کا شکار رہے ہیں، اور رب کا کلام امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو بار بار اس کے بارے میں یاد دہانی کرا رہا ہے۔ آج کی یہ سورہ انعام کی یہ آیت مقدسہ بھی اسی مضمون کو لیے ہوئے ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ یتیم کا مال اس قدر حساس ہے اور رب کی بارگاہ میں وہ اس قدر سنجیدہ مسئلہ ہے کہ رب کا کلام بتا رہا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، کہ شائبہ نہ ہو جائے، کوئی خدشہ نہ ہو جائے کہ تم اس میں سے کہیں کوئی بغیر انصاف کے استعمال کرو۔ لہٰذا یہ اموال الیتامیٰ، یتیموں کا مال، یہ اس قدر حساس ہے کہ رب کا کلام کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ کیا ہی اچھا ہے کہ تم اگر بچ سکو، بچا سکو، تو یہ اچھا ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے۔ یتیم کا مال اس وقت کوئی استعمال کر سکتا ہے جب یتیم اپنی مرضی سے بالغ ہو جائے، اپنے ہوش و حواس سے، اپنے پورے شرح صدور سے، اپنی پوری سمجھ سے، عقل سے کسی کو اختیار دے۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ایک اور سنجیدہ مسئلہ ہے جس پر سابقہ قومیں پکڑی جا چکی ہیں، عذاب ہو چکا ہے، وہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی۔ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، پیمائش میں کمی اور تولنے میں کمی۔ فرمایا دیکھو یہ اتنے حساس معاملے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ کریم نے شرک اور اس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو رکھا، اولاد کی زندگی کا سوال کیا، اور یہ آج کی سورہ انعام کی آیات انسانوں کی فطرت میں شامل ایسے گناہوں کی آگاہی دے رہی ہے جن کے بارے میں انسان بغیر سوچے سمجھے ملوث ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت ہو جاتی ہے، انسان کسی چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ اس قدر انسانی فطرت میں شامل ہو گئے کہ انسان ان کا عادی ہو گئے۔ رب کریم نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ،
پیمائش میں کمی اور تولنے میں عدل۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کریم نے کسی جان سے اس کی ہمت سے زیادہ نہیں پوچھنا، ہر نفس سے اتنا ہی سوال ہونا ہے جتنی اس کی صلاحیت ہے، جتنا اس کا اختیار ہے۔ ایک شخص اگر کم مال و دولت رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اب سوال نہیں کیا جائے گا، اس سے حساب نہیں ہوگا۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہر ایک اپنی وسعت کے مطابق جتنی اس کے پاس ہے وہ اس کا پابند ہے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور ہمیشہ عدل کی بات کرو، انصاف اور عدل کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کیوں نہ ہو۔ عرب کے معاشرے میں عام طور پر رواج تھا کہ وہ اپنی برادری اعظم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو بڑی اہمیت اور فوقیت دیتے اور اپنی برادری کے عیب، گناہ، جرم، برائیاں ان کو چھپا لیتے۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، رب کا کلام نازل تو وہاں ہو رہا تھا لیکن یہ محفوظ آج بھی ہے اور اس کا حکم آج بھی اسی طرح جاری ہے اور قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا۔ لہذا یہ ہمارے لیے بھی اسی طرح سبق لیے ہوئے ہے کہ عدل کی بات کرنی ہے، چاہے اپنا کوئی قریبی کیوں نہ ہو، بات عدل کی کرنی ہے۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور یاد رکھو کہ یہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہے، یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد ہے، اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کیا ہیں؟ ایک طرف توحید، رسالت، آقا کریم علیہ السلام کی نبوت، اور اس کے بعد یہ انسانی اخلاق کی جو پیمانے ہیں، انسانی اخلاق اور انسانی کردار کی جو بنیادیں ہیں۔ آج معاشرے میں ہم نکلتے ہیں تو معاشرہ جس روش پہ جا رہا ہے اس میں ایک بڑی جو لہر ہے اور ایک بڑا جو طوفان بچا ہوا ہے وہ مذہب بیزاری کا ہے۔ لوگ مذہب سے دور نسل کو تیار کر رہے ہیں۔ وہ نسل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں کہ ہم تو اخلاق درست کر رہے ہیں اور آپ جو ہے نا وہ صرف نمازیں پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، اخلاق نہیں ہو رہے۔ عزیز مکرم، رب کے کلام سے بڑھ کے اور اخلاق کیا ہے؟ انسانوں نے اور اخلاق کہاں سے لینا ہے؟ انسان اور بہتر کردار کہاں سے لے سکتا ہے؟ رب کے کلام کو چھوڑ کے کوئی عقل کی بات نہیں ہے۔ گزشتہ ایک آیت میں بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ جنہوں نے اپنی عقل سے سوچا نا بارگاہ رسالت کے مقابلے پر، انہوں نے کہا ہماری عقل بڑی بہتر ہے، ہماری سمجھ بڑی اچھی ہے، ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں، اور جو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ جو یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں بہت اچھا سوچ رہا ہوں، میں بہت اچھا کر رہا ہوں، اخلاق، کردار اور رویے یہ سب انسان کو جو کچھ ملا ہے نا وہ رب کے کلام سے ملا ہے، وہ وحی الہی سے ملا ہے، اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک اور آپ کی سیرت مطہرہ سے ملا ہے۔ اب آئیے نا اس آیت پہ ہم غور کرتے ہیں کہ مال یتیم، آج کا جدید معاشرہ لے لیجئے یا وہ زمانہ جاہلیت کا معاشرہ لے لیجئے، کہاں ہے انسان کا وہ کردار اور انسان کا وہ عدل کا مزاج کہ جب انسان مال یتیم کے بارے میں احتیاط برتے؟ یہ رب کا کلام ہے جس نے آگاہ کیا ہے، یہ رب کا فرمان ہے جس نے ہمیں یہ سوچ اور یہ شعور دیا ہے کہ خبردار، معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہیں جو تمہاری زیادہ توجہ کے مستحق ہیں اور وہ یتیم ہیں۔
اب اس سے بڑھ کر اور انسانی اخلاق اور کردار اور انسانیت کی خدمت اور کیا ہوگا؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم قرآن سے ہٹ کر نبی پاک علیہ السلام کے فرمان سے ہٹ کر ہم کوئی اخلاق سیکھ رہے ہیں، ہم کوئی انسانیت لا رہے ہیں، حاضرین مکرم انسانی عقل سے بنائے ہوئے فیصلے اور انسانی سمجھ اور انسانی شعور سے بنائے ہوئے اخلاق اور رویے، ان میں کوتاہی ہو سکتی ہے، ان میں لغزش ہو سکتی ہے۔ اخلاق کا پیمانہ یہی ہے اور کردار کا پیمانہ یہی ہے، کسوٹی یہی ہے کہ اخلاق وہی ہے جو رب کا کلام بتاتا ہے، وہی الوہی اور رب کے نظام کا دیا ہوا اخلاق ہے۔ اور اس میں دیکھیے کہ ہم نے گزشتہ آیت میں پڑھا کہ اللہ کریم نے شرک کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا بتایا، اولاد کو زندہ چھوڑنے کے بارے میں بتایا، وہ معاشرہ جہاں اولاد کو قتل کیا جا رہا تھا۔ اب آئیے، ایک طرف اولاد کو قتل کرنے سے روکا گیا، اور ساتھ ہی اگلی آیت سورہ انعام 152 نمبر آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے بارے میں اس قدر احتیاط کرنی ہے کہ اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ جس طرح توحید کا معاملہ حساس ہے، جس طرح شرک سے بچنا لازم ہے، جس طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک لازم ہے، جس طرح اولاد کا ناحق قتل حساس معاملہ ہے، اسی طرح جو رب کی وحی پہ یقین رکھتا ہے اور رب کے آخری کلام کو مانتا ہے، اس کے لیے مال یتیم بھی اسی قدر حساس معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص توحید کا قائل ہے اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا ماننے والا ہے اور قرآن کو رب کا آخری کلام ماننے والا ہے، اور اس کے بعد وہ یتیم کے مال کے بارے میں انصاف نہیں کرتا۔ یہ معاملہ برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ یتیم کا مال اموال الیتامہ، قرآن نے اس کو بار بار دہرایا، کئی مقامات پر اس کو بار بار یاد دہانی کرائی کہ یاد رکھو معاشرے کے یہ کچھ ایسے طبقات ہیں، ایسے افراد ہیں جن کے بارے میں تمہاری زیادہ توجہ چاہیے۔ والدین کے ساتھ اس نے سلوک، عزیز و اقربا کے ساتھ اس نے سلوک، اور مال یتیم کا خیال۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک کمزور طبقہ ہے، معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہے، اور انسانی معاشروں میں ہمیشہ سے یہ گناہ، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ انسان بغیر سوچے سمجھے اس گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور مال یتیم میں کون ناانصافی کرتا ہے؟ ہمیشہ قریبی رشتہ دار ہی ہوتا ہے، ظاہر اسے ہی پتا ہے اس کا گھر کیسا ہے، اس کے پاس غلہ اناج کیسا ہے، سونا چاندی ہے تو وہ کیسا ہے، درہم دینار ہے تو وہ کتنے ہیں۔ تو اس لیے پہلے بتایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک، اور پھر رشتہ داروں کے لیے ہی بتایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، کہ یتیم کے مال کے بارے میں محتاط ہو جاؤ، یتیم کے مال کے بارے میں اس قدر احتیاط برتو، اور تمہیں تو اس لیے بھی زیادہ قائل ہونا ہے کیونکہ تمہارے آقا و مولا نے بھی یتیمی کا زمانہ گزارا ہے۔ لہذا یتیم کے مال کے بارے میں جب بھی خیال آئے نا تو سوچ لینا کہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء نے بھی یتیمی دیکھی ہے۔ بظاہر زندگی میں امام الانبیاء کی زندگی کا جو شعور ہوتا ہے، جو آغاز ہوتا ہے ظاہری زندگی کا، وہ یتیمی کے انداز میں ہوتا ہے۔ لہذا کوئی امام الانبیاء کی امت کا حصہ ہو اور پھر رب کے کلام کو بھی ماننے والا ہو اور اس کے بعد یتیم کے مال پہ نظر رکھے، اس کے ایمان کا خسارہ ہے۔ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کا معاملہ اس قدر حساس ہے، اس قدر سنجیدہ ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کہیں کوئی شائبہ نہ ہو جائے۔ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ،
اور کیا ہی خوبصورتی ہے، کیا ہی اچھا رویہ ہے کہ تم اس کے حفاظت کرنے والے بن جاؤ، اس کے سنبھالنے والے بن جاؤ۔ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اسے بے آسرا بھی نہیں چھوڑ دینا ہے، یتیم کے مال کی حفاظت کرنی ہے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اسے شعور آ جائے، اسے اپنے مال کی پہچان ہو جائے، یہاں تک تم نے اس کے مال کا محافظ بننا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تم نے اس کے مال میں سے اگر خرچ کیا ہے تو اس کی اجازت ضروری ہے، وگرنہ تم جب اس کی بالغ ہونے کی عمر تک یتیم پہنچے تو اسے پورا حساب دینے کا پابند ہو، تم نے اس میں سے خرچ کیا ہے، اس پر ہی اگر خرچ کیا ہے تو تم اس کے پابند ہو کہ تم اسے بتاؤ۔ اور یہاں اس سورہ انعام کی آیت مقدسہ میں آگے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، دیکھو توحید کے جب تم قائل ہو جاؤ اور آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کے قائل ہو جاؤ تو اس کے بعد جو تمہارے کردار اور تمہارے اخلاق کی عکاسی ہونے والی ہے وہ تمہارے ناپ تول سے ہونے والی ہے، کیونکہ سابقہ قومیں، سابقہ امتیں اس کام کا شکار ہو چکی ہے، اس گناہ میں ملوث ہو چکی ہے۔ اب امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ ان کے پیمائش میں اور ناپ تول میں انصاف ہونا چاہیے۔ امت مصطفیٰ کریم کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ ان کے عمل سے ظاہر ہو کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا ہے، یہ رب کے آخری کلام کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ان کے عمل سے ثابت ہو کہ یہ پیمائش میں اور ناپ تول میں انصاف کرنے والے ہیں۔ حاضرین مکرم، ہم نے اپنے اعمال کی طرف نظر کرنی ہے کہ رب کا کلام ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ جو آقا کریم امام الانبیاء علیہ السلام کا نام لیوا ہے اور ان کی محبت اور ان کی نسبت کا دم بھرنے والا ہے اور رب کے آخری کلام کو ماننے والا ہے اور سینے سے لگانے والا ہے، اس کے کردار میں مال یتیم کے بارے میں احتیاط پائی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، وہ پیمائش میں اور ناپ تول میں انصاف کرنے والا ہے۔ حاضرین مکرم، سابقہ امتیں ان گناہوں پہ سزا پا چکی ہیں، یہ تو آقا کریم علیہ السلام کی رحمت کا صدقہ ہے، ان کی رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ جو ہم اجتماعی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ سابقہ امتوں کے احوال رب کا کلام قرآن مجید ہی بتاتا ہے کہ جن میں ایک عیب پایا گیا یا تو ان کے پیشانیوں میں لکھ دیا گیا یا شکلیں بگاڑ دی گئی یا اجتماعی عذاب آ گیا، اور رب کا کلام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت اور ان کی رحمت کا صدقہ ہے کہ تمہاری پیشانیوں پہ نہیں لکھا جا رہا، شکلیں نہیں بگڑ رہی، لیکن رب کا کلام تقاضا کر رہا ہے کہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، کہ پیمائش میں اور ناپ تول میں انصاف کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی بتایا لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ ہر شخص یہ کہے کہ دیکھیں جی میرے پاس تو مال کم تھا، میرے پاس تو فلاں چیز کی کمی تھی لہٰذا میں نے اس لیے یہ کیا، نہیں، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو رائی برابر جس کی استطاعت ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے، الا وسعها، ہر ایک سے جتنی اس کے پاس اس کی وسعت ہے، جتنا اس کا اختیار ہے وہ اس کا پابند ہے، اور اس سے اسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور بات جب بھی کرنی ہے عدل کی کرنی ہے۔ حاضرین مکرم، یہی ہماری معاشرے کی عام رسمیں بن چکی ہیں
مال یتیم ہماری پہنچ سے بچ نہیں پا رہا ہے اور ہم اموال الیتامى کے بارے میں انصاف نہیں کر پا رہے ہیں، اور رب کا کلام ہمیں بتا رہا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ کہ مال یتیم کے قریب بھی نہیں جانا، اور سابقہ امتوں کا احوال بتا کر رب کا کلام ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ دیکھو سابقہ امتوں پر اس بارے پر عذاب نازل ہو چکا ہے، پیمائش میں کمی اور ناپ توپ میں کمی نہیں لانی ہے، اور جب بھی بات کرنی ہے عدل کی کرنی ہے، چاہے تمہارا اپنا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ عزیز مکرم، سورہ انعام کی آیت نمبر 152 آج ہمارے لیے یہی ایک سبق اور دعوت فکر لیے ہوئے ہے کہ ایک طرف ہم توحید کے علم بردار اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت اور آپ سے محبت کے ہم دعوے دار، اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہمارا اخلاق رب کے کلام کے اس پیمانے پر اترتا ہے یا نہیں۔ آئیے رب کے کلام کے توسل سے الہ العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ رب کریم ہمیں اپنے اعمال کی درستگی عطا فرمائے، اور یہ جو اخلاقی برائیاں اور یہ جو کردار کی کوتاہیاں جنہوں نے سابقہ امتوں کے زوال اور ان کے عذاب کا باعث بنی، الہ العالمین اپنے محبوب رب العالمین کی رحمت کے صدقے ہمیں ان برائیوں سے بچنے اور ان سے محفوظ